بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابیع ام الولد والمدبر والمکاتب فاسد۔ امام قدوری نے فرمایا کہ ام ولد کی بیع، مدبر کی بیع اور مکاتب کی بیع فاسد ہے۔ ام ولد کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے باندی خریدی اور اس سے وطی کیا اور بچے پیدا ہوئے تو اب اس باندی کو ام ولد کہتے ہیں۔ اور مدبر کی آقا نے جس غلام کو یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور مکاتب جس سے جو ہے آقا نے بدلے کی دعوت مقرر کر دیا، مثلا کہا کہ تم اتنے روپے دے دو تم آزاد ہو، تو اب مکاتب کوشش کرے گا، کمائے گا، اور کما کر کے اگر اتنا روپیہ آقا کو دے دیا تو یہ آزاد ہو جائے گا، تو اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اور جتنا روپیہ آزادی کے عوض مقرر کیا گیا اس کو بدلے کی دعوت کہتے ہیں۔ وہ معنی ہو باطل۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں فاسد بمعنی باطل ہے۔ باطل، اب آپ کو شبہ ہوگا کہ بیع باطل کہتے ہیں کہ جہاں ارکان بیع معدوم ہوں، رکنے کہ وہ محل بیع ہی نہ ہو، جیسے مردار کی بیع، خون کی بیع، خنزیر کی بیع، کہ مردار اور خون کی یہ شران مال ہی نہیں ہے، تو مردار اور خون جو مال ہی نہیں ہے تو یہ بیع باطل ہے۔ تو غلام، یہ ام ولد، مدبر، مکاتب ہے تو یہ غلام، تو جب غلام ہے تو ان کی بیع فاسد ہونی چاہیے، یہ باطل کیوں ہے؟ تو یہاں باطل سے حقیقت باطل مراد نہیں لے رہے ہیں، بلکہ جو بیع باطل ہو اس کا حکم یہ ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے بھی اس پر جو ہے ملکیت نہیں ہوتی ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد بھی مشتری کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ اور بیع فاسد میں کیا ہے؟ قبضہ کرنے کے بعد مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اگرچہ یہ مدبر اور مکاتب اور ام ولد کو کوئی خرید لے تو خریدنے کے بعد قبضہ کر لے تو قبضہ کرنے کے بعد بھی اس کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے اس کی تعبیر صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل سے قرار دیا ہے، اس بس میں کہ جیسے بیع باطل بعد قبضہ مفید ملک نہیں، ایسے ہی ان تینوں قسم کے غلاموں کی بیع بھی جو ہے بعد قبضہ مفید ملک نہیں۔ دلیل ہے کیوں؟ لأن استحقاق العد کے قص ثبتا، کیونکہ استحقاق عد کا ثبوت تو ہو چکا ہے، ثابت ہو گیا ہے ام ولد کے لیے کہ جس باندی سے وہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اب بچے کی وجہ سے وہ باندی جو ہے آزادی کی مستحق ہو چکی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطر سے جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب آپ ان کو آزاد کر دیں گے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتقھا ولدھا، کہ ان کے بیٹے یعنی ابراہیم نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو بیٹے کیا آزاد کریں گے؟ تو بلکہ کہ بیٹے جو ہے آزادی کا سبب بن گئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ام ولد جو ہے یہ آزادی کی مستحق ہو گئی ہے۔ اور وسبب الحریت ان عقدا فی حق المدبر فی الحال، اور مدبر کے حق میں جو ہے آزادی کا سبب فی الحال جو ہے منعقد ہو چکا ہے، لبطلان الاہلیت بعد الموت، کہ آقا کے انتقال کے بعد اس کے آقا کے اہلیت کے باطل ہونے کی وجہ سے، جس آقا نے یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو آقا کی جب موت ہو گئی تو اب وہ آقا جو ہے اس کا اہل نہیں رہ گیا کہ ان کا مالک ہو، تو نہ یہ خود مالک رہا اور نہ اس میں میراث جاری ہوگی۔ والمکاتب استحق یدن علی نفسہ، اور مکاتب اپنے نفس کا یہ میں تصرف کا یہ مستحق ہو گیا جب آقا نے کہا تم اتنے روپے دے دو اور تم کو میں آزاد کر دوں گا، تم آزاد ہو۔ تو اب وہ مکاتب غلام جو ہے یہ خود تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، خدمت کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اب اپنے نفس میں تصرف کا وہ مختار ہو جاتا ہے۔
اور مکاتب یہ مستحق ہے اپنے ذات میں تصرف کا، کہ لازمۃ فی حق المولا، اور وہ تصرف مولا کے حق میں لازم ہوگا، کیونکہ مولا ہی نے، آقا ہی نے اسے جو ہے مکاتب بنایا ہے۔ ولو ثبت الملک بالبیع، کہتے ہیں اگر ان تینوں میں ام ولد، مدبر، مکاتب، تینوں میں بیع کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہو جائے تو یہ کل کے کل باطل ہو جائیں گی۔ تو اب ایسے ام ولد کا استحقاق حریت اور مکاتب، اب ہاں مکاتب کا اپنے نفس میں تصرف اور مدبر کا بھی جو ہے یہ آزاد ہونے کا استحقاق ہے، یہ سب باطل ہو جائے گا۔ فلا یجوز، تو اب یہ جائز نہیں، اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اگر مکاتب جو ہے اپنے آپ کے بیچے جانے پر راضی ہو جائے، اگر مکاتب کو آقا اس سے پوچھے کہ کیا میں تمہیں فروخت کر دوں، اگر مکاتب جو راضی ہو جائے اس کے فروخت کرنے پر، تو اس سلسلے میں دو روایت ہے۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ بیع جائز ہو جائے گی، اور ایک یہ ہے کہ جائز نہیں ہوگی، لیکن صحیح یہ قول ہے کہ بیع جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکاتب کی بیع جائز نہیں تھی، یہ مکاتب کے حق کی رعایت کی وجہ سے، کہ اب مکاتب کو بیچ دیں گے تو غلام کے غلام ہی رہ جائے گا، آزاد نہیں ہو سکے گا، اور اس لیے اس کے حق کی رعایت کی وجہ سے بیع ناجائز تھی۔ لیکن جب اس نے اپنا حق خود ثابت کر دیا اور غلام بننا، جو غلام رہنا جو ہے منظور کر لیا، تو بیع جائز ہو جائے گی۔ وَلَوْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ، اگر مکاتب جو ہے بیع پر راضی ہو جائے تو ففیہ روایتان، اس سلسلے میں خود اس کے مکاتب کی بیع کے سلسلے میں دو روایت ہے۔ والاظہر الجواز، اور مفتہ بے قول جو ہے بیع کے جواز کا ہے۔ والمراد المدبر المطلق دون المقید، اور یہاں متن میں کیا ہے کہ ام اور مدبر کی بیع بھی فاسد ہے، کہا یہاں مدبر سے مراد مدبر مطلق ہے، مدبر مقید نہیں۔ مدبر کی دو قسمیں، مدبر مطلق اور ایک مدبر جو ہے مقید۔ مدبر مطلق یہ ہے کہ آقا یہ کہہ دے میرے مرنے کے بعد تو آزاد، تو یہ مدبر مطلق ہو گیا۔ اور اگر آقا نے کسی غلام سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر اس سفر میں میرا انتقال ہو گیا تو آزاد ہے، تو یہ مقید کر دیا کہ اس سفر میں میرا انتقال ہو جائے تو آزاد ہے۔ اب اگر آقا کا انتقال ہو گیا اسی سفر میں تو یہ آزاد ہو جائے گا، اور اس سفر میں انتقال نہیں ہوا تو یہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں متن میں جو مدبر ہے، مدبر سے مراد مدبر مطلق ہے، مدبر مقید نہیں۔ مدبر مقید کی بیع جائز، آقا نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور سفر میں اگر انتقال ہو گیا تو آزاد ہے، اور آقا اپنا سفر مکمل کر کے خیر و خیریت سے واپس آ گیا، تو اب وہ غلام جو ہے مدبر نہیں رہا، آقا پھر اس کو بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے۔ وفی مطلق خلاف الشافعی، اور مطلق مدبر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ وقد ذکرناہ فی العتاق، اور اس کو ہم نے کتاب العتاق میں جو ہے ذکر کر دیا ہے۔ قال وإن مات ام الولد والمدبر او المدبر فی یدین اذ المشتری فلا ضمان علیہ عند ابی حنیفہ وقال علیہ قیمتہما۔ فرماتے ہیں کہ اگر ام ولد اور مدبر دونوں مشتری کے ہاتھ میں انتقال کر جائیں تو اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری پر ضمان نہیں، اور صاحبین کہتے ہیں کہ مشتری پر تاوان ہے۔ اصل میں یہ بیع تو ان کی بیع جائز نہیں، لیکن اگر کسی نے ان کو بیچ دیا اور کسی نے خرید لیا اور مشتری کے ہاتھ میں جو ہے ام ولد، مدبر، مکاتب وغیرہ کی جو ہے، اور ام ولد اور مدبر کا انتقال ہو جائے مشتری کے ہاتھ میں، مشتری کے قبضے میں، تو اب کیا تاوان واجب ہوگا یا نہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تاوان واجب نہیں ہے، اور حضرات صاحبین کے نزدیک مشتری پر تاوان واجب ہے۔ وہ روایت عنہ، یہی ایک روایت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے کہ مشتری پر تاوان واجب ہے۔ لہما، حضرات صاحبین کی دلیل کہ انہ مخبوض بجہت البیع،
مدبر اور ام ولد کو اگر کسی نے بیچ دیا تو اور مشتری کے حوالے کر دیا تو مشتری کے یہ قبضے میں ہے، مشتری کی ملکیت میں یہ ہو گئے بے کے جہت سے، چونکہ مشتری نے خریدا ہے۔ فیقون مضمون علیہ کا سائر الاموال، تو اب ان پر جو ہے فیقون مضمون علیہ، تو اب اس پر ضمان واجب ہوگا جیسے تمام اموال کا ہوتا ہے۔ مشتری نے مثلا دکان سے شیشہ لیا خریدنے کی نیت سے، اور دکاندار سے کہا شیشہ دکھاؤ، شیشہ دیکھ رہا تھا اور وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو اب مشتری کے ہاتھ سے وہ ضائع ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تو مشتری پر اس کی قیمت کا تاوان واجب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ مشتری کے ہاتھ سے اگر بھاؤ تاؤ کرنے میں ایک مال ٹوٹ کے گر جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس کا تاوان واجب ہے۔ تو مشتری نے جس چیز کو خرید کر اس پر قبضہ کر لیا، تو اس اور مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے اگر ہلاک ہو جائے تو بدرجہ اولا اس پر تاوان واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ صاحبین کی اس پر قبضہ ہوا ہے بے کی جہت سے، تو اب اس کا تاوان، اس کی قیمت کا تاوان واجب ہوگا تمام اموال کی طرح۔ وہذا، اور یہ اس لیے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوض ہے جہت بے سے، کہ لأن المدبر و ام الولد یدخلان تحت البے، کیونکہ مدبر اور ام ولد یہ دونوں بے کے تحت داخل ہیں۔ حتی یملک ما یضم الیہما، کہ یہاں تک کہ جو ہے جو چیز ان کے ساتھ ضم کر کے بیچی جائے تو اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے بے میں۔ کیا مطلب ہوا کہ مدبر اور مکاتب کے ساتھ ساتھ کسی نے جو ہے ایک بکرا بھی ضم کر کے بیچا، کہا میں نے تمہارے ہاتھ جو ہے یہ مدبر ہے اس غلام کو بیچا، ایک بکرے کو بیچا، دونوں کی قیمت 1500 روپے ہے، کہ غلام کی قیمت جو ہے 1000، بکرے کی قیمت 500، ایک مثال ہے، ورنہ 500 میں کہاں ملیں گے۔ تو اب جو ہے خرید لیا کسی نے، تو مشتری جو ہے بکرے کا بھی مالک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کیوں مالک ہوگا؟ کہ خریدنے کی وجہ سے۔ تو اگر ان کی بے صحیح نہ ہوتی تو ان کے بے کے ساتھ تو یہ بکرے کی بے کیسے ہوتی، بکرے کا وہ مشتری مالک کیسے ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ یہاں تک کی جو ہے کہ یہ دونوں جو ہے بے میں داخل ہوتے ہیں، مدبر اور مکاتب جو ہے، مدبر اور ام ولد، اور یہاں تک کہ جو چیز ان دونوں کے ساتھ ضم کر کے بیچی جائے تو جو ہے مشتری ان کا مالک ہو جاتا ہے بخلاف مکاتب کی، کہ لأنه فی ید نفسہ فلا يتحقق فی حقہ القبض، کہتے ہیں برخلاف مکاتب کے، کہ اگر مکاتب کو بیچ دیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکاتب ان کے قبضے میں نہیں ہوگا، تو اس لیے کہ مکاتب اب تو اپنے ذات میں تصرف کا مالک ہو گیا، وہ چاہے تجارت کرے، چاہے کسی کی ملازمت کرے، خدمت کرے، برخلاف مکاتب کے، کہ لأنه فی ید نفسہ، کیونکہ یہ اپنے نفس کے تصرف میں ہے، اپنے قبضے میں ہے، ولا يتحقق فی حقہ القبض، تو اب اس کے مکاتب کے حق میں کسی دوسرے کا قبضہ متحقق نہیں ہوگا۔ وہذا الضمان بالقبض، اور یہ کہتے ہیں ضمان جو قبضے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کہ جب قبضہ صحیح ہے تو اب جو ہے مدبر یا مکاتب، جو مدبر یا ام ولد ہلاک ہو جائے تو مشتری پر ان کا ضمان واجب ہوگا، یعنی قیمت، ان کی جو قیمت ہوگی قیمت کا تاوان دیں گے۔ وَلَهُ، امام اعظم کی دلیل کہ انا جہت البیع انما تلحق بحقیقتہ فی محل یقبل الحقیقت، کی جہت بیع لاحق ہوتی ہے ایسے محل میں کہ جو حقیقت بیع کو قبول کرے۔ جہت بیع جو ہے لاحق ہوتی ہے حقیقت بیع کے ساتھ ایسے محل میں جو بیع کی حقیقت کو قبول کرے، اور مدبر اور ام ولد یہ حقیقت بیع کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہما لا یقبلان حقیقت البیع، اور مدبر اور ام ولد یہ حقیقت بیع کو قبول ہی نہیں کرتے، فصار کالمکاتب، تو ام ولد اور مدبر یہ مکاتب کی طرح ہو گئے، جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ مکاتب کی بیع صحیح نہیں، اگر مکاتب ہلاک ہو جائے تو اب تاوان نہیں، تو ایسے ہی یہ بھی ہلاک ہو جائیں تو تاوان نہیں ہوگا۔ ولیس دخولہما فی البیع فی حق انفسہما،
اور ان دونوں کا بے میں داخل ہونا یہ اپنے ذات کی بے میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِيَثْبُتَ حُكْمُ الْبَيْعِ فِيمَا ضُمَّ إِلَيْهِمَا، اور یہ اس لیے ثابت ہے ان کی بے تاکہ جو ان کے ساتھ ضم کر کے بیچی گئی ہے اس میں بے کا حکم ثابت ہو جائے۔ مثلا غلام کے ساتھ جو ہے مدبر کے ساتھ بکرا بیچا گیا ہے، کہا ان دونوں کی قیمت 1500 روپے ہے، غلام کی جو ہے 1000 اور بکرے کی قیمت 500 روپے، تو بے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے مشتری بکرے کا مالک ہو جائے، اس لیے جو ہے بے مجازن کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے زید نے بکر کے ہاتھ 2 غلام کو بیچا، ایک غلام تو زید ہی کا تھا اور ایک غلام خود بکر ہی کا تھا، اور یا یہ کہیں کہ 2 بکرا تھا، ایک خود زید کا تھا، ایک جو ہے بکرا جو ہے بکر کا تھا، اور بکر پہچان نہیں سکا کہ یہ میرا ہی بکرا ہے، دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ضم کر کے بیچ دیا کہ ان دونوں بکروں کی قیمت 10,000 ہے، میں نے دونوں کو بیچ دیا۔ تو اب جو ہے بے تو صحیح ہے، ایک تو خود بکر ہی کی ملکیت ہے، تو جو بکرا زید کی ملک تھا اس جو کے حق میں بکر صحیح یہ جو ہے اس بے صحیح ہے، جب اس کے حق میں بے صحیح ہے تو اب جو ہے اس کی جو قیمت ہوگی اس کی قیمت یہ ادا کرے گا۔ تو بے کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس کے ساتھ غلام کے ساتھ جو ہے اور مقدہ مدبر اور ولد کے ساتھ ضم کر کے بیچی گئی ہے اس کی بے صحیح ہو جائے، اس لیے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ حقیقتاً وہ بے میں داخل ہوگا۔ تو جیسے جب زید نے اپنے غلام اور بکر کے غلام کو شامل کر کے اور بکر ہی کے ہاتھ فروخت کر دیا دونوں کو 10,000 میں، تو جو زید کا غلام تھا اس کی قیمت 5,000 ہوگی، تو 5,000 میں یہ بے صحیح ہے، اور جو خود مشتری کا غلام ہے اس کی بے صحیح نہیں ہے اور اس کی قیمت اس سے مائنس کر دی جائے گی۔ تو یہ کہہ رہے کہ برخلاف کی اور ان کا داخل ہونا بے میں یہ اپنے ذات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کو بے میں اس لیے کہتے ہیں تاکہ جو چیز ان کے ساتھ ضم کر کے بیچی گئی ہے اس میں بے کا حکم ثابت ہو جائے۔ فسارا کمال المشتری لا يدخل فی حکم عقدہ بانفرادہ، کہتے ہیں جیسے کہ مشتری کا مال جو ہے اپنی تنہا کی عقد بے کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الدُّخُولِ فِي مَا ضُمَّ إِلَيْهِ، اور دخول کا حکم ثابت ہوگا اس چیز کے بارے میں جو ان تک ضم کی گئی ہے۔ قضا حاضہ ویسے ہی یہ بھی قال ولا يجوز بيع السمك، اور مچھلی کی بے جائز نہیں ہے شکار کرنے سے پہلے۔ مچھلی سمندر میں تیر رہی ہے، دریا میں تیر رہی ہے، اور مچھلی کے شکاری نے کہا کہ 1 کلو مچھلی میں نے آپ کے ہاتھ جو ہے 200 روپے میں فروخت کیا، مچھلی ہے ہی نہیں، فروخت کس چیز کو کریں گے، ہو سکتا ہے صبح سے شام تک بیٹھے رہ جائیں مچھلی ہی نہ ملے، تو یہ بے جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ شکار کر لے اور ان کے قبضے میں مچھلی آ جائے تو اس کی بے بلا شبہ جائز ہے۔ ولا يجوز بيع السمك، اور مچھلی کی بے جائز نہیں شکار کرنے سے پہلے، لأنه باع ما لم يملكه، کیونکہ ایسی چیز کو بیچا جس کا وہ مالک نہیں، شکار سے پہلے مچھلی کا مالک نہیں ہوتا۔ ولا فی حظیرۃ اذا كان لا يؤخذ الا بصید، اور حظیرہ میں مچھلیوں کا شکار جائز نہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں جو ہے کہ جب کہ وہ مچھلیاں پکڑی نہ جا سکیں بغیر ہیلے کے، بغیر شکار کے۔ حظیرہ کسے کہتے ہیں کہ مچھلی کے اکٹھا ہونے کے لیے جو چھوٹا سا گڈھا بناتے ہیں اس کو حظیرہ کہتے ہیں۔ تو مچھلی جو ہے حظیرے میں تالاب میں ہے، تو حظیرہ میں ہے تالاب میں ہے، تو اب اس کی بے جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں کہ بغیر جال اور بغیر جو ہے کانٹا کی مدد کے اگر مچھلی پکڑی جا سکتی ہو، اتنا چھوٹا وہ گڈھا ہے، تو اس کے اندر جو مچھلی ہے اس کی بے جائز ہے۔ لیکن اگر بڑا تالاب ہے کہ سمندر سے یا ندی سے ایک چھوٹی سی نالی یا نالا جو ہے اور ان کے تالاب یا حظیرہ تک کر دیے گئے ہیں،
اور بیچ میں کچھ رکاوٹ لگا دی گئی جس کی مدد سے مچھلیاں اس میں حظیرہ میں آ کر کے جمع ہوتی ہیں، تو اب اس مچھلی کی بیع کے دو صورت ہے کہ اگر حظیرہ اتنا بڑا ہے کہ بغیر کسی ہیلے کے مچھلی پکڑ سکتے ہیں تو اس کی بیع جائز، کیونکہ مقدور التسلیم ہے، اگر بغیر ہیلا کے نہیں پکڑ سکتے ہوں تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا فی حظیرۃ، اور حظیرہ میں بھی مچھلی کی بیع جائز نہیں، کہ اذا کان لا یؤخذ الا بصید، جب کہ بغیر شکار کے نہ پکڑی جا سکتی ہوں، لأنہ غیر مقدور التسلیم، کیونکہ یہ مقدور التسلیم نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اذا اخذہ ثم القاہ فیہا، کہ جب مچھلی کو پکڑا اور پھر اس نے حظیرہ میں ڈال دیا۔ ولو کان یؤخذ من غیر حیلۃ، اگر جو ہے حظیرے سے مچھلی بغیر ہیلے کے پکڑی جا سکتی ہے، کہ چھوٹا ہو، نہ جال کی ضرورت ہے نہ کٹیا کی ضرورت ہے، تو جازا، تو یہ جائز ہے۔ الا اذا اجتمعت فیہا بانفسہا، مگر جب کہ مچھلیاں فی نفسہا خود بخود جمع ہو جائیں، مگر یہ کہ جب جمع ہو جائیں کہ خود بغیر شکار کے بھی، تو لم یصدھا، تو اب اسے جو ہے اس کا راستہ باندھا نہیں ہے۔ لم یصدھا علیہ المدخل، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر راستہ بند نہیں کیا ہے پانی آنے کا، کیوں لعدم الملک، ملک نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جب سمندر سے ندی سے پانی آ رہا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی اس میں تالاب میں آ رہی ہیں، اور اس نے پانی آنے کے راستے کو بند نہیں کیا ہے، تو ابھی جو ہے ان مچھلیوں کا یہ مالک نہیں ہوا۔ ہاں اگر وہ بند کر دے، مثلا ایک تالاب اس نے گڈھا کھود لیا ہے اور ندی سے یا سمندر سے ایک نالی بھی کر لیا ہے اپنے اسی تالاب گڑھے کے اندر، تو ندی سے مچھلی پانی کے ذریعے سے مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں، تو ہمارا بھی کام چلتا تھا جو قال ولا بیع الطیر فی الہوا، اور چڑیا کی بیع تو جائز ہے، لیکن اگر ہوا میں چڑیا اڑتی ہے، وہ کہا دیکھیے جو چڑیا اڑ رہی ہے اس کو آپ کے ہاتھ 100 روپے میں فروخت کیا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بیع صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا انسان اس کا مالک ہو، اور مالک کے ساتھ ساتھ مقدور التسلیم بھی ہو، کہ اس جب چاہے مشتری کے حوالے کر دے، اور جو چڑیا اڑ رہی ہے اس کا ظاہر کہ اس کا مالک نہیں ہے، اور اگر اس کا مالک بھی ہو، اب یہ خود اڑا دیا ہو، لیکن اب اس وقت جب فضا میں اڑنے لگی اس وقت یہ اس پر قبضہ نہیں دلا سکتا ہے۔ اور نہ چڑیے کی بیع جائز ہے ہوا میں، لأنہ غیر مملوک قبل الاخذ، کیونکہ یہ پکڑنے سے پہلے مملوک نہیں۔ وقضا لو ارسلہ من یدہ، اور اگر ایسے ہی اس چڑیے کی بیع جائز ہے جس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، لأنہ غیر مقدور التسلیم، کیونکہ یہ غیر مقدور التسلیم ہے۔ ولا بیع الحمل ولا النتاج، اور نہ حمل کی بیع جائز ہے اور نہ نتاج کی بیع جائز ہے، کہ لأنہا، کہ نہیں نبی عن بیع الحبل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے، اور حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے، کہ لأن فیہ غررا، کیونکہ اس میں جو ہے دھوکہ ہے، کہ پہلے لوگ جو ہے حاملہ اونٹنی کو خریدتے تھے، یا تو حاملہ اونٹنی کے بیع جو ہے، تو وہ حاملہ اونٹنی کو نہیں، اونٹنی کے اندر جو حمل رہتا تھا اس کو خرید لیتے تھے، تو اس کے خریدنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہ کیونکہ اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں جو ہے حمل ہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا پیٹ اس طرح پھول گیا ہو کہ لوگ اسے حمل ہی تصور کرتے ہوں، تو اس میں یہ دھوکہ تھا۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں بہت ساری مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں، دوائیں بھی ہیں کہ دوا کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کچھ، کہ پیشاب کو جو ہے ایک کٹ آتی ہے، اس کٹ پر پیشاب کے قطرات ڈالیں ہیں، تو اگر وہ حاملہ ہے تو وہ معلوم ہو جائے کہ ہاں حمل ہے، اور اگر حمل نہیں تو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس زمانے میں جب کہ ایسی دوائیں، ایسی جو ہے میڈیکل جو ہے چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ حمل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو اس میں تو دھوکہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اب اگر خرید لیا ہے اور واقعی حمل ہے، تو لیکن یہ کیا بھروسہ کہ وہ حمل جو ہے
ضائع ہو جائے یا پیدا ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ حمل ضائع ہو جائے، اور ایسا نادر نہیں ہوتا رہتا ہے کہ حاملہ کا جو ہے کہ حمل زائل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اب اس میں بھی دھوکہ رہا اور اس کو نقصان رہا۔ اور جاہلیت میں بیع کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے کہ حاملہ اونٹنی کے حمل کو بیچتے بعض لوگ، کہ اور کہتے کہ ہم حمل کو خرید رہے ہیں۔ بعض یہ کہتے کہ اس حاملہ اونٹنی کے پیٹ میں جو حمل ہے اگر یہ مادہ ہے تو اس جب یہ جو ہے بڑی ہوگی اور وہ حاملہ ہوگی تو اس کے حمل کو ہم نے خرید لیا ہے، حمل کے حمل کو خرید لیا ہے۔ تو یہ بھی جائز نہیں، کیوں؟ اس میں بھی وہی دھوکے کا احتمال ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حاملہ اونٹنی کے حمل کو خریدتے یا حمل کے حمل کو خریدتے، اگر صرف حمل کو خریدتے تو اونٹنی اپنے گھر لے جاتے، جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اونٹنی جو ہے بائے کو واپس کر دیتے تھے۔ اور جب ہم تو جاہلیت میں یہ کرتے تھے کہ اگر اونٹنی حاملہ ہے تو حمل کو خریدتے اور پوری اونٹنی کو لے جاتے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تو مشتری جو ہے بچہ رکھ لیتا اور اونٹنی جو ہے یہ بائے کے یہاں واپس کر دیتا۔ اور اگر حمل کی بیع کرتے تو حاملہ اونٹنی کو لے جاتے، پھر پالتے رہتے، پھر اس سے جو مادہ بچہ پیدا ہوتا، پھر جب کبھی وہ حاملہ ہوتی پھر اس سے جو حمل ہوتا اس کو رکھ لیتے اور اس اونٹنی کو بائے کو واپس کر دیتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو نہ حمل کی بیع جائز ہے اور نہ نتاج کے لیے حمل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ان بیع الحبل و حبل الحبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے اور حمل کی بیع سے منع فرمایا کہ لأن فیہ غررا، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ قال وللبن فی الزرع، اور تھن کے اندر دودھ کی بیع سے بھی منع فرمایا ہے، للغرر، دھوکہ کی وجہ سے۔ فَأَصَاحُ انتفاخ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا سے پھولا ہو تھن اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دودھ ہے اور یہ پھولا ہے، اور ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دودھنے کی کیفیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر جو ہے کہ جس نے خریدا ہے وہ دوہے گا تو ایک ایک قطرہ اس سے جو ہے کھینچ لے گا، اور اگر جس کا جو جانور کا مالک ہے یہ کھینچے گا تو تھوڑا سا جو ہے نکالے گا وہ۔ اور لأنه ينازع، تو اب نزاع ہو جائے گا، ولأنه ينازع في کیفیت الحلب، اور دودھ جو ہے دونے کی کیفیت میں بھی نزاع ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا نہیں اتنا نہ نوچ لو کہ اب اس کے لر میں جو ہے ایک قطرہ نہ باقی بچے، اور تو اب وہ کہے گا بھائی ہم نے خریدا تو ہم پورا ایک ایک قطرہ نکالیں گے اس سے۔ اور ربما یزداد، اور کبھی تیسری وجہ، کبھی دودھ دوہنے میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اترتا بھی رہتا ہے، تو وقت بہ اس کے تھن میں جتنا دودھ تھا وہی مبی ہے، اور دوہتے وقت جو ہے جو دودھ اس کے تھن میں اتر رہا ہے وہ تو مبی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مبی غیر مبی سے مخلوط ہو جائے گی، یہ بھی جائز نہیں۔ ربما یزداد، کہ کبھی یہ دودھ جو ہے بڑھ جائے گا، فیختلط المبی بغیرہ، تو مبی غیر مبی کے ساتھ مخلوط ہو جائے گی۔ ولا الصوف علی ظہر الغنم، اور بکری کے پیٹھ پر جو ہے اون کی بیع جائز نہیں۔ کچھ لوگ بکری کا بال خرید لیتے ہیں، بکری کے اور یا بھیڑ کا بال خرید لیتے ہیں، بکری اور بھیڑ کے بال کو اون کہتے ہیں، تو اب اس کی بھی بیع جائز نہیں۔ لأنہ من اوصاف الحیوان، کیونکہ کاٹنے سے پہلے جو ہے یہ حیوان کے اوصاف میں سے ہے، اور دوسری اور کہ ابھی بکری ذبح کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کو خریدنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مثلا آج آپ نے بکری یا بھیڑ کے بال کو خرید لیا، 10 دن کے بعد جو ہے اب آپ کاٹ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ 10 دن میں بال اور بڑھا ہوگا، تو جو 10 دن کے اندر اضافہ ہوا وہ تو آپ کا مال نہیں ہے، وہ تو بکری کے مالک کا ہے، لیکن آپ جڑ سے کاٹنا چاہیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ يَنبُتُ مِنْ أَسْفَلِ، کہ بکری اور اونٹ کے بال جو اونٹ ہے یا بھیڑ ہے اس کا بال جو ہے نیچے سے اگتا ہے، فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيُّ بِغَيْرِهِ، تو مبی غیر مبی میں مخلوط ہو جائے گا۔
بخلاف القوائم، بخلاف قوائم کے، کہ یہ بخلاف درختوں کی شاخ کے، کسی نے درخت کی شاخ خرید لی تو اب 10 دن کے بعد اگر شاخ یہ تراشے تب بھی یہ جائز ہے، کیونکہ شاخ نیچے سے نہیں بڑھتی ہیں، یہ اوپر سے بڑھتی ہیں، لأنہا تزید من اعلیٰ، کیونکہ شاخ اوپر سے بڑھتی ہیں، وہ بخلاف القصیل، اور بخلاف جو ہے کہ یہ کھڑی کھیتی کے، کبھی کھیت کسی نے کھیت میں بوائی کی اور گیہوں کی فصل لگی ہوئی لہلہا رہی ہے، کسی نے خرید لیا اور تو اب اس کی بے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نیچے سے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اب اگر جو ہے کہ جتنی بے کے وقت اس کی جو پوزیشن تھی اسی کی بے صحیح ہوئی، 1 ہفتہ 10 دن کے بعد وہ اس کا پودا اور بڑھ گیا تو مبی غیر مبی میں کیا ہے، مخلوط ہو گئی، برخلاف جو ہے کہ کھڑی کھیتی کے، لأنہ یمکن قلعہ، کیونکہ اس کا کاٹنا ممکن تھا اسی وقت، والقطع فی الصوف متعین، اور اونٹ بکری اور یا بھیڑ کا بال کا کاٹنا متعین ہے، فیقع، اور یہ صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بکری کے پیٹھ پر بال کے کاٹنے سے، اور اس کے تھن کے دودھ سے، اور دودھ کے اندر دہی اور گھی کے بے سے منع فرمایا ہے، وہ حجت علی ابی یوسف، اور یہ حدیث امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے، فی حاذا الصوف، اس اون جو کے بارے میں جو بکری یا بھیڑ کے پیٹھ پر ہو، حیث زوج بیعہ فیما یروی عنہ، جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی جاتی ہے، انہوں نے بکری اور بھیڑ کے پیٹھ پر جو ہے موجود اون کی بے کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ حدیث امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت و دلیل ہے، واللہ تعالی عالم ہے۔